میں باقاعدگی سے رخسار کو اس کے گھر پر کمپیوٹر کی کلاس پڑھانے جاتا۔ آج جب میں اس کے گھر گیا تو وہ ابھی نہا کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر شاید سچ میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بھی میرے برابر میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس سے آج بہت نشہ آور خوشبو آ رہی تھی اور میں اس نشے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ آج خود کو قابو کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کے بال بہت بڑے تھے، اس کی ہپ سے بھی نیچے تک وہ بھی ہوا سے اڑ اڑ کر میرے منہ پر لگ رہے تھے۔ اس کے بالوں کا بھی عجیب ہی نشہ چھا رہا تھا مجھ پر، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی ایسی غلطی کر بیٹھوں اس کی وجہ سے اتنی خوبصورت لڑکی کا قرب اور لگی لگائی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ نوکری بھی ایسی جس کے لیے لوگ پیسے دینے کو تیار ہوں، اور مجھے تو پیسے مل رہے تھے۔ بس جب میری برداشت سے باہر ہو گیا خود پر کنٹرول کرنا، تو میں نے رخسار سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، کل آؤں گا۔ وہ بھی میرے ایک دم یوں اچانک اٹھ کھڑے ہونے سے کچھ پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ اچانک میں نے کہا کہ سر میں درد ہے، وہ یہ کہہ کر اس کے گھر سے باہر آ گیا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میرا اپنے نفس پر قابو نہ رہا۔ اگر رخسار کی نظر پڑ جاتی تو وہ کیا سوچتی؟ وہاں سے سیدھا انسٹیٹیوٹ آ گیا اور وہاں آ کر بھی سکون نہیں ملا۔ خود کو ہی برا بھلا کہنے لگا کہ بلا وجہ آ گیا۔ میں دل کر رہا تھا کہ دوبارہ چلا جاؤں، لیکن یوں ایک بار آ کر پھر واپس جانا مناسب نہیں لگا مجھے۔ خیر وہ دن بہت مشکل سے گزرا تھا۔ اگلے دن صبح ہی رخسار کی کال آ گئی اور اس نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ بہتر ہے، تو کہنے لگی کل میرے جانے کی وجہ میری طبیعت ہی تھی یا کوئی اور بات تھی؟ مجھے اس کا یہ سوال بہت عجیب لگا۔ میں ایک منٹ سوچ میں پڑ گیا کہ اس بات کا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی کہا کہ طبیعت ہی خراب تھی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آج آپ کب تک آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہی 2 بجے تک۔ اس کی کال پر مجھے کافی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ لگ رہا تھا کہ میری خواہش خود پوری ہونے والی ہے، لیکن میں خود سے پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میں رخسار کے گھر کی جانب چل پڑا۔ جب بیل بجائی تو وہ نہیں بجی۔ پھر میں نے دروازہ بجایا تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ آج بھی دروازہ کھولنے والی رخسار ہی تھی۔ اس نے روز کی طرح سلام کیا اور اندر آنے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ ابھی اچانک لائٹ چلی گئی ہے، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں۔ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طبیعت کا پوچھا اور کہا کہ میں چائے لاتی ہوں، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جاتے جاتے میں نے اس کے اوپر غور کیا تو یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ آج جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اس میں اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی باریک قمیض اور سفید شلوار پہنی تھی اور سفیدی کلر کا دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا کہ کہاں تو اس کا دوپٹہ بھی سر سے نہیں اترتا تھا، اس کے سر بالوں کی جھلک تک نہیں دکھتی تھی، اور اب یہ حلیہ ہے کہ اس کا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ 2 چائے کے کپ لے کر آ گئی۔ جو آئی تو میں نے اور غور سے دیکھا۔ اس کو تو اس کی قمیض کے اندر سے اس کی ناف بھی صاف نظر آ رہی تھی اور میرا حال پھر خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور چائے کے کپ ٹیبل پر رکھ کر مجھ سے بولی کہ کیا بات ہے، میں کچھ ٹینشن میں لگ رہا ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو کوئی بھی ٹینشن میں آ سکتا ہے۔ وہ مسکرا دی اور انجان بن کر کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے بھی بات ٹال دی اور کہا کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی آپ سناؤ، 2 دن سے گھر پر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری ساس بس کچھ دن کے لیے ہی آئی تھی، میرے ساتھ ان کا یہاں دل بھی نہیں لگا تو وہ واپس چلی گئی، اور سائرہ بھابھی کی شادی ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی گئی ہیں کچھ دن کے لیے۔ اب بس میں اور میری تنہائی ہیں، یہاں آپ آ جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، کچھ ٹائم کٹ جاتا ہے آپ کے ساتھ، کم از کم کوئی انسان تو مل جاتا ہے بات کرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ اگر آپ یہاں اتنا ہی پریشان ہیں تو لاہور سے آئی کیوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری شادی کو 2 سال ہوئے ہیں، میرے شوہر ایک ملٹی نیشنل فرم میں اچھی پوسٹ پر ہیں، لیکن عمر میں کافی فرق ہے۔ ہماری شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، مگر اب وہ بھی بہت مصروف رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں، اور آ کر بھی آفس کا کام لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لاہور میں وہ ایسے نہیں تھے، مجھے وقت بھی دیتے تھے، لیکن پھر ان کی پروموشن کر کے ان کا ٹرانسفر کراچی کر دیا کمپنی نے، یوں مجھے بھی ان کے ساتھ آنا پڑا اور یہاں آ کر وہ بہت مصروف ہو گئے۔ میں جب بھی ان سے شکوہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے تو کہتے ہیں بس کچھ دن کی بات ہے، ابھی نیا آفس جوائن کیا ہے، میں نے کام کو سمجھ لوں پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ انہیں یہ بات کہتے کہتے 2 مہینے تو ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کب ہوگا سب نارمل۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی، عجیب پیاسی محسوس کی ہے نے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر اسے اپنے گلے لگا لوں اور اس کی ساری پیاس مٹا دوں، لیکن میں مجبور تھا۔
بہت پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں 2 دن سے کیوں ڈسٹرب اور اداس ہوں، کسی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ میں نے اس کی یہ بات سن کر بہت زور سے ہنسا اور کہا کہ میں ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ تو بہت سمارٹ ہیں، آپ کی تو بہت ساری لڑکیوں سے دوستی ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو ہار لگایا تو وہ 100 باتیں سنا دے گی، اور نہیں بھی سنائی تب بھی ہمیں کچھ ہوگا، اور پھر بہت کچھ ہوگا، اور سارا قصور میرا ہوگا۔ پھر اس نے تو انجوائے کیا ہی نہیں ہوگا، اور اگر میری کوئی لڑکی دوست ہو اور میرا دل اسے ملنے کا کر رہا ہو تو 100 جھنجٹ ہوں گے، مثلا اس کا ملنے آنا، پھر اس کے ساتھ گھومنا، اور یہ کہ کوئی دیکھ نہ لے، پھر کسی ایسی اسٹینڈرڈ جگہ کا ہونا جہاں ہم بیٹھ کر باتیں کر سکیں۔ اب پٹھان کے ہوٹل پر تو میں اسے لے جا کر بٹھا نہیں سکتا، اور سب سے بڑی بات کہ لڑکا اور لڑکی میں ایک دوسرے کے لیے فزیکلی اٹریکشن موجود ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، بہت قریب آ جاتے ہیں، پھر بات پیار محبت تک جاتی ہے، اور لاسٹ میں وہی گلے شکوے اور سارے الزام لڑکے پر آتا ہے کہ شاید ہر بات کا وہی قصوروار ہے، لڑکی کی تو مرضی نہیں تھی۔ تو اس سب سے بہتر ہے کہ آپ لڑکیوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ رخسار میری باتیں بہت غور سے سنتی رہی اور بولی کہ آپ پھر کسی شادی شدہ لڑکی سے دوستی کر لیں تاکہ یہ سب پرابلم نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھلا کوئی شادی شدہ لڑکی کیوں دوستی کرے گی مجھ سے؟ اس کے پاس تو پہلے ہوتا ہے، اسے کسی اور کی ضرورت کیوں ہوگی؟ میں یہ تمام باتیں جان بوجھ کر رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 4 بجنے والے تھے۔ میں نے اسے اجازت دی، لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں واپس اپنے انسٹیٹیوٹ آ گیا اور سوچنے لگا کہ رخسار بھی پیاسی ہے بہت، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم قریب آ جائیں، لیکن پہل کون کرے؟ اور کس طرح میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ پیر کو میں رخسار کو کہوں گا کہ آپ بھی تو شادی شدہ ہیں، کہ آپ دوستی کریں گی مجھ سے؟ کیونکہ نیکسٹ ڈے ہفتہ تھا اور یہ بات پیر کو ہی ہو سکتی تھی۔ اسی دن میں رات کو لیٹا ہوا سارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ اچانک میرے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہ میسج رخسار کا ہی فارورڈ میسج تھا۔ کوئی دکھ بھرا شعر فارورڈ کیا تھا اس نے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے مجھ کو کوئی فارورڈ میسج سینڈ کیا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 2:15 بج رہے تھے۔ میں نے فوراً رپلائی کیا کہ خیریت، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس کا میسج آیا کہ آپ بھی تو جاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنا کیا ہے؟ جی ہمارا جاگنا اور سونا تو برابر ہے، لیکن آپ کے تو شوہر آپ کے پاس ہی ہوں گے اس وقت، اگر آپ جاگ بھی رہی ہیں تو ان کے ساتھ مصروف ہوں گی، تو آپ کو میری یاد کیسے آ گئی اس وقت، وہ بھی اتنے دکھ بھرے شعر کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی ساتھ ہیں اور سو رہی ہیں، بے خبر ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے میرے لیے۔ پھر اس کا میسج آیا کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا کہ جی ضرور، حکم کریں آپ۔ اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنی دوستی کے قابل سمجھتے ہیں؟ کیا میں آپ کی دوست بن سکتی ہوں؟ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میری ذات سے یہ میسج پڑھ کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو میں نے سوچا تھا خود بخود ہو جائے گا بنا کسی محنت کے۔ میں نے اسے فوراً رپلائی کیا کہ اگر آپ نے مجھے دوستی کے قابل سمجھا ہے تو یہ تو میری خوش نصیبی ہے، ورنہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ دوستی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا آپ سے، مگر ڈر بھی تھا کہ کہیں آپ کو میری بات بری نہ لگ جائے اور آپ کو دیکھنے سے بھی محروم نہ ہونا پڑے مجھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں 2 دن سے پریشان تھا، کیونکہ 2 دن سے آپ میرے حواسوں پر چھائی ہوئی ہیں۔ بہت مشکل سے خود کو آپ سے دور رکھ کر سکا ہوں۔ پرسوں بھی یوں ہی سر درد کا کہہ کر اٹھ گیا تھا آپ کے پاس سے کہ میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، تو وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا میں نے۔ اور ابھی آپ میسج کر کے یہ بات نہیں کہتی تو میں خود پیر کو آپ سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں کیا آج آ سکتا ہوں اسے ملنے؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور، کیونکہ مجھ سے بھی دور نہیں رہا جا رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت آ جاؤں میں تمہارے پاس۔ اس نے کہا کہ پھر کل جلدی آ جاؤ صبح 9 بجے تک۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں صبح کیا پہنوں؟ میں نے کہا کہ تم کیا پہننا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ پہنو گی، کیونکہ میں صبح اپنے ٹیچر سے نہیں دوست سے ملوں گی، تو چاہتی ہوں کہ ہر کام اس کی مرضی اور پسند کے مطابق ہو۔ اور یوں باتوں باتوں میں ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا اور صبح کے 7 بج گئے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ اسے آفس بھیج کر بات کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں بھی واش روم چلا گیا نہانے اور شیو کرنے کے لیے۔ اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا مجھے اور میں تیار ہو گیا۔ اتنی دیر میں امی بھی اٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آج کہاں کی تیاری ہے؟ آج تو چھٹی ہوتی ہے تمہاری؟ تو میں نے کہا کہ آج اسکول کی طرف سے پکنک ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا۔
پھر میں رخسار کی کال کا انتظار کرنے لگا اور امی ناشتہ بنانے چلی گئی۔ کافی دیر تک رخسار کی کال نہیں آئی تو میرا موڈ خراب ہونے لگا۔ امی ناشتہ لے کر آ گئی۔ میں نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ بائک لیے اور رخسار کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ یوں میں راستے میں ہی تھا کہ میرا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ دیکھا تو رخسار کی